اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں بلا تشبیہ و تمثیل، یہاں پر باپ سے تشبیہ نہیں دی، ماں سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ کی طرف جو تشبیہ دی گئی کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر، 70 والد سے بڑھ کر نہیں، 70 باپ سے بڑھ کر نہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماں کی فطرت میں کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو اولاد سے، نرمی ہوتی ہے۔ ماں کی طبیعت میں، مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ بڑے ہی ناشکرے اور نافرمان بدبخت ہوتے ہیں وہ اولاد کہ جو اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے، ماں کی شفقت، ماں کی مروت کا لحاظ نہیں کرتے، اور ماں کی شفقت اور نرمی کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں، اور اپنے الفاظ کو پتھر بنا لیتے ہیں، اپنے زبان کو چھری بنا دیتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو تیر بنا دیتے ہیں، اور ایسے پتھر مزاج کے ساتھ، پتھر الفاظ کے ساتھ، اور چبھتے ہوئے الفاظ کے اور لہجے کے ساتھ ماں سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے بروز محشر؟ وہ اولاد کہاں جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس رات اپنے لا تعداد بندوں کو معاف فرما دے گا، لیکن جنہیں معاف نہیں فرمائے گا، فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ناشکرا ہوگا، کہ جس کی زبان پتھر بن جایا کرتی تھی جب ماں باپ سے بات کرتا، جس کے لہجے میں سختی آ جایا کرتی تھی جب وہ مخاطب ہوتا، اور ماں باپ کی اور بطور خاص ماں کی نرمی اور مروت کو اس کی کمزوری سمجھتا، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، آج ہر ایک گناہگار کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ماں وہ چیز ہے، اللہ کی محبت کو بھی ماں کی محبت سے تشبیہ دیا گیا۔ یہ ماں کے لیے آسمان سے زیادہ فخر کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ حضور نے فرمایا ماں 70 ماؤں سے بڑھ کر، ارے 70 ہو یا 70,000 ہو، اللہ کی محبت اور رحمت کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس سے بھی کم ہے۔ یہ 70 بھی تو تعداد بتانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ 70 کا معنی 70 ہی نہیں ہے، اس کی محبت کو کوئی پیمانہ تول نہیں سکتا، اس کی رحمت و شفقت کو کوئی ترازو تول نہیں سکتا۔ 70 کا عدد کثرت بتانے کے لیے ہے، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں ماؤں سے بڑھ کر رب محبت بھی فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر کون بندوں سے محبت فرمانے والا ہے؟ تو بتانے کے لیے کہ ماں اپنے بچے سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، اس کے باوجود ماں اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کتنا ہی بچہ شیطان ہو، چاہے وہ حجاج بن یوسف جیسا شیطان ہو، کوئی بھی بدبخت ہو، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بتاؤ ایک ماں اپنے اولاد میں سے کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، اگر اختیار میں ہو تو وہ کیا اپنے بچے کو جلنے دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلنے نہیں دے سکتی، تو بتاؤ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا وہ کیوں کر اپنے بندوں کو جلانا چاہے گا؟ وہ کیوں کر اپنے بندوں کو جہنم کی جھلستی ہوئی اور شعلے دار آگ میں جلانا چاہے گا؟ وہ کیوں کر اپنے بندوں کو ان جہنم کے نہایت خوفناک اور وحشتناک فرشتوں کے حوالے کرے گا؟ اور جہنم کا ادنا عذاب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ادنا سے ادنا عذاب یہ ہے کہ ایک بندے کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، عذاب ٹخنے تک ہوگا، اوپر نہیں ٹخنے تک، صرف پیر ہوں گے عذاب میں۔ تو فرمایا وہ پیر بھی جب ہوں گے تو اس جہنم کے عذاب کی جو ہے حرارت اور گرمی سے وہ بندے کا جو بھیجا ہے وہ کھول کر ناک میں سے اور منہ میں سے باہر آ جائے گا۔
یہ سب سے چھوٹا عذاب کہ ٹخنے تک آیا، ٹخنے تک اسے جوتے پہنائے گئے تو بھیجا کھول کر ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے باہر پڑ جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے، سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور بندہ اگر اس کی فکر نہیں کرتا تو پھر کیا فکر، کس چیز کی فکر کرتا ہے؟ اگر اسے یہ فکر نہیں کہ بروز محشر مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، میرے اچھے اور برے کام کا وہ حساب مانگے گا، وہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کوئی اور نہیں، آج تو پڑھے گا، تو حساب کرے گا اپنا۔ جب میں اور آپ اپنا نام اعمال کھولیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو اس دن کے لیے بھی تو